الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، محترم سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا ہے، جن میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا مقصد جو بیان کیا ہے وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت پڑھ کر سنائے۔ ارشاد باری تعالی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔
یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر قرآن مجید کی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مقصد اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و شکر ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب سے، قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل و کرم ہے، کیونکہ اس کتاب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو فرشتوں کے سردار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس نبی پر اس کتاب کو نازل کیا، قرآن مجید کو جس نبی پر نازل کیا، وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں اس کتاب کو قرآن مجید کو نازل کیا وہ سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس رات میں اس قرآن مجید کو نازل کیا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل والی رات ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب اللہ کو، اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی پہاڑ کے پاس اللہ رب العالمین کے اس کلام کو اٹھانے کی صلاحیت نہ تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس قابل بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر یہ صلاحیت بخشی کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو یاد کر سکے، اللہ رب العالمین کے اس کلام کو سمجھ سکے، اللہ رب العالمین کے اس کلام پر جو احکامات نازل کیے گئے ہیں ان پر عمل کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس قابل بنایا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس قابل بنا کر کے اللہ رب العالمین نے انسانوں پر اس قرآن کو نازل کیا۔ اور اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سطر، سب سے پہلی لائن، سورہ فاتحہ کے بعد والی سب سے پہلی سطر میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، اس قرآن کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے انسان ہدایت پا سکتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج قوم امت محمدیہ ہدایت کے لیے کیسے کیسے راستوں کو اختیار کر رہی ہے، بلکہ جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے ایسے راستوں کو امت محمدیہ ہدایت کے نام پر اختیار کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو انسانوں کے لیے شفا کے طور پر بیان کیا ہے، انسانی دلی امراض کی شفا، روحانی امراض کی شفا، انسانوں کے لیے سراپا یہ کتاب شفا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے وہ انسانوں کے لیے سراسر شفا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ لوگ شفا یابی کے نام پر درگاہوں کے چکر، باباؤں کے چکر اور نہ جانے ایسے کتنے راستے اختیار کر لیے ہیں جن کا کتاب و سنت سے، شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شفا رکھا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کہیں اور ہدایت تلاش کرنے کی کوشش میں ہے، قرآن مجید کو چھوڑ کر کئی اور راستے اختیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے شفا یابی اختیار کر سکے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ قرآن مجید کو ہم پسے پشت ڈال چکے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں شکایت کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید پر کئی ایسی ساری کتابیں ہیں جو دنیاوی لکھی ہوئی ہیں، جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، جن کو قرآن مجید پر فوقیت دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی بھی اجازت نہیں دی کہ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی، جو قرآن مجید سے پہلے آسمانی جو بھی کتابیں نازل کی گئی انہیں بھی قرآن مجید پر فوقیت دینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں لوگ ایسی کتابوں کو قرآن مجید پر فوقیت دے رہے ہیں جس کا اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے تورات کے نسخے کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سرخ ہو رہا ہے، تو آپ نے فوری طور پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ثقلت کالثواکل، اے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کو کھونے والیاں کھو دے، کیا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھا؟ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ فوری طور پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، رضینا بالاسلام ربا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا، دین اسلام کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب، اس تورات کو لانے والے موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے، اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تب بھی تم گمراہ ہو جاتے۔ یعنی قرآن مجید آ جانے کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے بعد دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ تورات بھی قرآنی آسمانی کتاب تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، لیکن قرآن مجید کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے احکامات کی بھی اجازت نہیں دی۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کتاب و سنت کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کو حجت کے طور پر مانا جائے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت بخشتا ہے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو عروج بخشتا ہے، قوموں کو سر بلندی عطا کرتا ہے، قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے۔
لیکن یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب قومیں اللہ رب العالمین کے کلام کو تلاوت کرنا چھوڑ دے گی، اللہ رب العالمین کے کلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دے گی اور قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دے گی، تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ لیکن وہیں کوئی قوم اللہ رب العالمین کے کلام کی حفاظت کرتی رہے گی، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتی رہے گی، اس پر عمل کرتی رہے گی اور اس کو سمجھتے رہے گی، تو اللہ رب العالمین کی اس وقت تک مدد شامل حال ہوگی۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لہٰذا قرآن مجید کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ہر اعتبار سے، ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، باقی 11 مہینوں میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، لیکن ہمارا معاملہ یہی ہوتا ہے، جو ہی رمضان المبارک چلا جاتا ہے ہماری قرآن جزدانوں میں چلی جاتی ہے، ہماری قرآن محرابوں میں چلی جاتی ہے، وہ اسی وقت نکلتی ہے جب پھر ہم آئندہ سال رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھتے رہا کرو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، لہٰذا تم قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس وقت قرآن مجید آ کر کے ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ وہیں اگر ہم قرآن کو پسے پشت ڈال دیں گے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، تو روز قیامت قرآن مجید آ کر کے ہمارے خلاف اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ، جو قرآن مجید پڑھنے میں اچھا ہو، جو بہترین روانگی سے قرآن مجید پڑھتا ہو، جو بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، ایسا شخص فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ہمت افزائی کی جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جو قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں ان کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے مشکلیں درپیش ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، جو قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں قرآن مجید پڑھتے وقت دشواریاں ہوتی ہیں، وہ اٹک اٹک کر مشکل سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین دگنا اجر دے گا۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کے پاس جائے اور قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا شروع کرے، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اللہ رب العالمین نے موقع عنایت فرمایا، اس موقع کو غنیمت جان کر کے جو قرآن مجید جاننے والے ہیں، جو قرآن مجید پڑھنا اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے اور ان سے قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے، مشکل سے قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ اجر اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے، ہم سرے سے ہی چھوڑ دیں گے ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ کسی کو اگر کوئی چیز پڑھنی نہیں آتی، کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین اس کوشش پر بھی اجر دے گا۔ جو شخص قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے کسی حافظ کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والا ہے، جو قرآن کی اچھی طرح تلاوت کرنے والا ہے، ایسے شخص کے پاس جا کر کے
ایسے شخص کے پاس جا کر کے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے بھی اجر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور جن کو آتا ہے وہ بھی آگے بڑھیں اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سکھانے والوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا انہیں قرآن سیکھنا چاہیے، اور جو قرآن پڑھنا بہتر جانتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں قرآن مجید سکھائے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ میں حسد کی بڑی مذمت بیان کی ہے، حسد کی بڑی قباحت بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یقیناً حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر کے لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کے نیکیوں کو کھا کر کے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ لیکن شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، حسد کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، دو مقامات پر شریعت ہمیں حسد کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، انسان دو چیزوں میں حسد کر سکتا ہے۔ رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یتلو آناء اللیل و آناء النہار، اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو قرآن کا ماہر بنایا ہے، قرآن مجید اچھی طرح پڑھتا ہے اور وہ شخص دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر کے حسد کرنے کی اجازت ہے کہ کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا تو میں اس شخص کی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا، دن رات قرآن مجید پڑھتا۔ اس طرح شریعت میں اس ایک مقام پر حسد کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نواز دیا، کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے دولت جیسی نعمت سے نوازا، اور وہ شخص ہے کہ اللہ کی راہ میں دن رات دکھا کر کے چھپا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر بھی حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش اللہ رب العالمین مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں اسی طرح مال کو خرچ کرتا اور اللہ رب العالمین کا ثواب، اللہ رب العالمین کے ثواب کا حقدار بنتا۔ لہٰذا شریعت ہمیں دو مقامات پر حسد کی اجازت دیتی ہے، ورنہ شریعت حسد کی بڑی قباحت، بڑی مذمت بیان کرتی ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان حسد کر سکتا ہے اور اس حسد کرنے پر انشاءاللہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے کی، قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ روز قیامت قرآن مجید ہماری سفارش کرے اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اللہ رب العالمین انہیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین ان کی تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ اللہ لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کے اس کتاب کی، اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تعلیم سے لوگوں کو بھی آراستہ کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کی فصاحت، بلوغت، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کی تمام احکامات پر اور اسی طرح شریعت کے تمام احکامات پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔